تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مزید جاتے ہوئے ملک کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرے گی، اور جو پی ٹی آئی اس وقت عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے، عمران نیازی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی نوٹس لیں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، بلکہ ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف بھی ایک بہت ہی شرمناک قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو اگر ان مشکلات سے نکالنا ہے تو تمام قومی اداروں کا احترام واجب ہے، اور آئین کو سب نے تسلیم کرنا ہے، آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ نئی حکومت آ کے اپنے مشن کو جو اس نے قوم سے وعدہ کیا ہے آگے بڑھائے گی۔ یہ ایک پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے، ایک قومی جرگہ ہے جس میں تمام جمہوری قوتیں یکجا ہو چکی ہیں۔ ملک میں آئین کی بالادستی، جمہوریت کی حقیقت میں بحالی، پارلیمنٹ کو خود مختار بنانا، میڈیا کو آزادی دینا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس کو مسترد کیا ہے۔ یہ وہ ایک کالا دھبا تھا جو حکومت جاتے جاتے لگا کے گئی، اور وہ ان کی سوچ کا مظہر ہے کہ جیسے یہ حکومت آواز اپنے خلاف دبانا چاہتی تھی، ہر زبان کو بند کرانا چاہتی تھی، اپنے مخالفین کو کبھی نیب سے پکڑنا، کبھی پی کا آرڈیننس میں پکڑنا، اور آپ نے دیکھا کہ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد کس طرح حکومت نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا۔ پاکستان مضبوط تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کے شہریوں کے سیاسی، جمہوری، معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بہت بڑی نوید ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، کہ ملک میں آئین بالادست ہے، اور جب تک پاکستان کا آئین بالادست رہے گا پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اقبال صاحب، کل کا پلاننگ کیا ہے اپوزیشن کی؟ کیا کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ووٹنگ کل بھی نہیں ہونے دیں گے جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے، کل ہم بہت پرامن طریقے سے جائیں گے، اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس جو اکثریت ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر مبنی اکثریت ہے۔ 177 ووٹ ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے سابق حلیفوں یا اتحادیوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ یہ بڑی کلین میجارٹی ہے، یہ کسی طریقے سے متنازع نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف اس وقت پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک پارٹیز اس وقت پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے۔ پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کا کتنا نقصان کیا ہے کہ خود اس کے اتحادی بھی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ان کی پالیسیاں ملک کے حق میں نہیں ہیں۔ اس حکومت نے خود کو بچانے کے لیے جس قسم کے سہارے تلاش کیے ہیں، کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کبھی غداری کارڈ استعمال کیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آخر میں جو غداری کارڈ کھیلا ہے اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے مفاد سے کھیلا ہے۔ آج پاکستان کا ہر ڈپلومیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ڈپلومیسی پر حملہ کیا ہے، اس لیے کہ اس طرز عمل کے بعد کوئی پاکستان کا ڈپلومیٹ اب 400 دفعہ سوچے گا کہ میں جو سائفر لکھ رہا ہوں، میں جو سفارتی مراسلہ لکھ رہا ہوں، اس سے کوئی حکومت سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کرے گی، لہٰذا وہ الف لالا کی کہانی لکھ کر بھیج دے گا جس سے پاکستان کی وزارت خارجہ بے خبر رہے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو حقائق نہیں پتہ چل سکیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے
کہ جس نے ڈپلومیسی کی روح کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان کے لیے تھی. تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے, ایک آزاد کمیشن بنے گا, اور جو کردار اس میں ملوث ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگایا ہے انہیں بے نقاب کیا جائے گا. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے, ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ جس بھی سیاسی پارٹی کے خلاف کسی بھی ادارے سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں پارٹیاں, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کل سے ہم دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج اور عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ پی ٹی آئی بنا دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس ٹرینڈ کو ختم؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, ہم نے مثال قائم کی ہے. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, عدلیہ کے فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی, نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. قومی اسمبلی اور سینٹ نے ان کے سیاسی جماعت کے عہدے کے حوالے سے قانون سازی کی, سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کی, اس فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی, نواز شریف صاحب نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا. ہم نے عدالت کے فیصلوں پہ اگر تحفظات تھے ان پر ان تحفظات کو عملداری کے بعد اپنا حق رکھتے ہوئے ظاہر کیا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی مثال قائم کی ہے. عمران خان صاحب میں بھی اگر رتی برابر جمہوریت ہوتی تو جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اگلے لمحے وہ استعفیٰ دے دیتے اور کہتے میں عدالت کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. لیکن وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں ایک ضدی بچہ ہوں, میں ایک انا پرست انسان ہوں. تو یہ ملک کسی ایک شخص کی ضد انا کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا اور نہ چڑھایا جا سکتا. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دن بھی آپ کو سرپرائز ملا, حکومت نے جو کارڈ کھیلا اس کی آپ کی تیاری نہیں تھی. کل بھی حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح تحریک انصاف پر ووٹنگ نہ ہو. تو اگر ایسی ہی کوئی سرپرائز ملتا ہے تو پھر آپ کا کیا لاہے عمل ہوگا, کیونکہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ صدر کو یا ان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی سرپرائز کی گنجائش نہیں رہ گئی. اب صرف ایک راستہ ہے کہ حکومت شرافت سے اور قانون کا احترام کرتے ہوئے مقررہ وقت جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اسپیکر رائے شماری کرائے. اور میں قومی اسمبلی کے سٹاف کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں, اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آج فیصلہ کیا وفاقی کابینہ نے کہ کل وہ خط جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہر رکن کو دیا جائے گا اور اس کے اوپر طویل بحث کرائی جائے گی. اب سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ رائے شماری ہونی ہے. اب ایسے میں کہ وہ ایجنڈے میں بھی وہ دیکھیے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی واضح کر چکی ہے کہ اس خط کا کسی سازش سے تعلق نہیں ہے اور تحریک عدم اعتماد کا کسی عالمی سازش سے کسی ثبوت کا یا تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا, تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو بھی ڈرامہ کریں گے, مکر کریں گے, وہ اپنا نقصان کریں گے, کسی کا نقصان نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں ایک اچھی خاصی تعداد محب وطن لوگوں کی ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری اور سربلندی کے لیے نیا پاکستان کے خواب کے پیچھے دوڑے تھے. عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ ان لوگوں کی حمایت سے انہیں محروم کر دے گا جو پاکستان میں اس طرح کی ضد اور انا پرستی کو پروان چڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. احسن صاحب اسی کو آگے بڑھا لیتے ہیں. خان صاحب نے ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ریٹائرڈ کی سربراہی کی کمیشن قائم کیا گیا ہے. پیرلل چلنا ہے, ایک طرف ارکان اسمبلی کو وہ خط دکھانا ہے, دوسری طرف انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ کیا آیا انٹرنل بھی کوئی کردار تھے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہت اچھا ہوتا ہے, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. اگر شہزاد اکبر صاحب کی نگرانی میں یہ کمیشن بنا دیتے تو شاید بہتر معیار ہوتا ہے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف طریقے سے لا رہے ہیں آپ. دیکھیے اب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس فیصلے کے رو سے تو وہ ویسے ہی
اس منصب کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کے جو قریبی لوگ تھے کابینہ کے اندر وہ دھیرے دھیرے پاکستان کو چھوڑ کے درمیان ممالک شفٹ ہو رہے ہیں. فرح جس طرح سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان گلزار کی سرپرستی، شہباز گل بھی اب نکل گئے ہیں، ثانیہ نشتر کی دیگر لوگوں کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ واپسی جا رہے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کے دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ حکومت جائے گی تو ہم ادھر ہی رہیں گے، اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی ملک سے بھاگنے کی سوچیں گے. تو اس لیے ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم کسی انتقامی ایجنڈے کے ساتھ حکومت میں نہیں آئیں گے، لیکن جس نے ملک کو لوٹا ہوگا اور ٹھوس ثبوت ہوگا اس سے ضرور ریکوری کی جائے گی اور اس کو قانون کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اور اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب کافی انویسٹیگیشن کر چکے ہیں. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ مستعفی نہیں ہوں گے، اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ کون جی؟ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس. مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب مستعفی نہیں ہو رہے. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوں گے جن کو قومی اسمبلی ڈسمس کرے گی. آپ سب جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ریزگنیشن اور ایک ہوتی ہے ٹرمینیشن، کہ آپ کو آپ کی جاب سے ٹرمینیٹ کیا جائے. وہ بڑی قابل شرمندگی ہوتی ہے. سر اس میں ایک ایڈ چیز کر دوں، جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پوری پارلیمنٹری پارٹی ریزائن نہیں کرے گی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن بھی جب عمران خان صاحب نے رات کو کھانا کیا تھا تو صرف 80 لوگ آئے تھے اور 40 سے 50 لوگوں سے زیادہ اس وقت ان کے ساتھ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو خان صاحب اپنے آپ کو شرمندہ ہی کریں گے اگر یہ کوشش بھی کر کے دیکھیں.